ویلکم بیک ویئرز. ہم بات کر رہے ہیں رابستان خان صاحب سے اور بڑی اچھی اور بڑی مزے کی باتیں ہو رہی تھیں. سر ابھی آپ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ بھی اپنے فادر سے ملنے آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں, تو کیسے جائیں گی؟ ان کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے, تو وہ کیسے کوئی طریقہ نکل آئے گا. ہو سکتا ہے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں یا ہو سکتا ہے میاں صاحب کی طبیعت بگڑ جائے. پلیٹلیٹس تو ڈینگی سے کم ہوتے ہیں, اور میاں صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں باہر تندرست پھر رہے ہیں. کافی سوشل نیٹ ورک پہ ان کی ویڈیوز اور پکچرز آئی ہیں. دیکھیں یہاں پہ بھی وہ ایک ڈرامہ تھا اور ہو سکتا ہے وہ ڈرامہ وہاں پہ بھی رچایا جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہاں تک یہ ڈرامہ چلے گا اور یہ چلائیں گے کہاں تک؟ دیکھیں یہ اپنی ساکھ کو, اپنی سیاست کو, اپنے کرپشن کو ہر لیول پہ چھپانا چاہیں گے کہ کسی طرح جو ہے ہماری کرپشن چھپ جائے. لیکن ہمارا پرائم منسٹر, ہماری پارٹی کا چیئرمین عمران خان ان کو کبھی بھی NRO نہیں دے گا. کچھ بھی ہو جائے وہ شروع سے یہ بولتا ہے کہ میں نے ان چوروں کو نہیں چھوڑنا, جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کو نہیں چھوڑنا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جتنی اللہ معاف کرے میڈیا میں ہر طرف ان کی دھوم مچ چکی ہے, آپ کو لگتا ہے ان کو اتنا ڈٹائی سے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ کوئی اور بندہ ہوتا میرے خیال میں وہ تو گھر سے باہر ہی نہ نکلتا. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ کام کرتا ہے جو ناممکن ہوتا ہے. مثالیں ہمارے سامنے ان کی, لوگوں نے کہا ورلڈ کپ نہیں لا سکتا, لا کے دکھایا. شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے جو ایک خواب تھا بنا کے دکھایا. الحمدللہ ایک برانچ ایک پشاور میں بھی ہے اور اب کراچی DHA میں بھی بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی جو آکسفورڈ کیمبرج کا مقابلہ کرتی ہے وہ یونیورسٹی بنا کے دکھائی. ان سیاستدانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کو یہ بولیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا؟ آج بھی شوکت خانم کو جو ہے ڈونر پیسہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان چور نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, کرپٹ نہیں ہے. اسی لیے تو دنیا اس کا ساتھ دے رہی ہے. آج انٹرنیشنل میڈیا میں یا باہر کے ممالک میں آپ کا ملک کا امیج بہتر ہو رہا ہے. جیسے UN میں خان صاحب نے تقریر کی, آج سے پہلے تو کسی نے نہیں کی ایسی تقریر یا ایسی باتیں. تو بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس ملک سے سنسیئر ہے اور وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ کی اپوزیشن جو پارٹیز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی کارنامہ یا کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے تو یہ ایڈز لینا شروع ہو جاتے ہیں, ایڈیں لوگوں سے لینے شروع ہو جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹریز سے, اوورسیز سے. تو اس بارے میں کیا بولیں گے؟ جب بھی کوئی کام پاکستان میں شروع کرنا ہوتا ہے تو یہ ایڈیں لینا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ چیریٹی دیتے ہیں. تو اسپیشلی اوورسیز پاکستانی ہیں, پاکستان کے اندر جو رہتے ہیں. تو اگر ایک کار خیر میں ایک اچھے کام کے لیے اس ملک کا وزیر اعظم اپنی عوام سے ہیلپ مانگتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنے لیے مانگ رہا ہوتا, اپنی پارٹی کے لیے مانگ رہا ہوتا تو اس میں پھر برائی تھی کہ یہ تو اپنی پارٹی چلانے کے لیے یا اپنے لیے اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے. وہ تو فلاحی کاموں کے لیے کر رہا ہے, وہ غریب کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہے. تو اس میں تو کوئی برائی ہے نہیں میرے خیال میں. لیکن آپ کی اپوزیشن کا یہی ایک وہ ہے شکایت کہ وہ یہ کرتا یہی ہے. آپ کو لگتا ہے اپوزیشن جو ہے انہوں نے جب لاہور کی سڑکیں بنائی, جب انہوں نے یہ ٹرینز بنائی, ہر جگہ پہ ٹرینوں کی جگہ بنائی, چائنا کٹنگ بھی ہوئی اس کے سلسلے میں, تو اس میں جو جتنا پیسہ لگا آپ کو لگتا ہے وہ عوام کا پیسہ تھا؟ بالکل عوام کا پیسہ تھا. جو آپ نواز دور کی بات کر رہے ہیں, بالکل میں انہی کی بات کر رہی ہوں. بالکل جی, وہ عوام کا پیسہ تھا, ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ تھا. آج بھی نواز دور میں یا جب شہباز شریف جو تھے یہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, میٹرو بس کو سبسڈی دی ہوئی تھی. آپ اگر ایک چیز ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے ہمیں انکم آئے, ہمارا ریونیو جنریٹ ہو. یہ آپ نے میٹرو بنائی اور آپ اس کو سبسڈی دے رہے ہیں, تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. آپ اگر ایک چیز بنا رہے ہیں, میٹرو بنا رہے ہیں, دوسری چیز,
تو وہ باہر ممالک میں اس لیے بنائی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کو فائدہ ہو، اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ الٹا گورنمنٹ کو نقصان ہو۔ تو انہوں نے جو بھی پروجیکٹس بنائے، میٹرو لاہور تھا، اس کو سبسڈی پہ رکھا ہوا تھا، سالانہ تھا یا میرے خیال میں مہینے کا تھا، یا سالانہ 10 کروڑ روپے سبسڈی مل رہی تھی۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ الٹا آپ عوام کے اوپر اور بوجھ آپ نے ڈال دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم میٹرو سے سالانہ جو ہے پیسے کماتے، آپ نے جو ہے اس کو سبسڈی کر دیا۔ تو میرے خیال میں پاکستان جیسے انڈر ڈیولپنگ کنٹری میں یہ پہلے ہی میں نے لوگ دیکھیں جنہوں نے ایسا کیا، ورنہ باقی ممالک میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو آگے آپ کو کیا لگتا ہے، انہوں نے اپنے بینک بھرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا، آپ سبسڈی لے لیں؟ بالکل جی، یہ ٹھیکے ان کو دیتے تھے جو ان کے اپنے لوگ تھے، اور پیسہ ان کے پاس جاتا تھا، پیسہ انہی کے پاس، سریا جو ہے، جنگلہ جو ہے، ساری چیزیں وہ ان کی اپنی ملوں سے آ رہا ہوتا تھا۔ جس کو یہ ٹھیکہ دیتے تھے وہ بھی ان کے پارٹنر یہ ہوتے تھے، اس میں ان کے ساتھ پارٹنر ہوتے تھے۔ تو وہ گھوم پھر کے جو ہے پیسہ شہباز شریف کے پاس ہی آ رہا تھا، گھوم پھر کے پیسہ ان کے اپنی بینک میں انہی چلا کے جاتا پاس تھا۔ آ رہا تھا۔ ابھی جو پچھلے دنوں ایک ایشو ہوا تھا چینی کے اسکینڈل پہ، جہانگیر ترین کا، اس کے بارے میں بہت جاننے کی ہو رہی ہے لوگوں کو کہ اس کا کوئی معقول فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، جو چینی کا اسکینڈل تھا اس پہ آپ کے سامنے جو ہے کمیٹی بنی، انہوں نے بتایا۔ اب اس کے اندر ضلعی کمیٹیاں بنی ہیں جس پہ وہ سارے جو ہے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ میری پارٹی کے چیئرمین نے جب دیکھا کہ جہانگیر ترین کا نام آیا تو اس نے اپنے سے جہانگیر ترین کو ہٹا دیا۔ ابھی ساری جو ہے انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ نہیں تو یہ کب تک چلے گی ان کی انویسٹیگیشن؟ ہوپ فلی دیکھیں، پہلے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ چینی کا جو سکینڈل ہے اس کی رپورٹ کبھی بھی منظر عام پہ نہیں آئے گی۔ اپوزیشن یہ کہتی رہی، وہ آئی، دنیا نے دیکھا کہ عمران خان نے اپنے بہت ہی قریبی ساتھی کو بھی نہیں چھوڑا۔ بالکل۔ تو انشاءاللہ ہوپ فلی یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ بھی اب عوام کے سامنے آئیں گی۔ عمران خان کسی کو نہیں چھوڑے گا، جو چاہے اس کی اپنی پارٹی میں ہو، دوسری پارٹی میں ہو، کسی بھی کرپٹ آدمی کو اس نے نہیں چھوڑنا۔ آج کل ماشاءاللہ آپ کی ماشاءاللہ حکومت کو کتنے 2 سال 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ ان 2 سال 4 مہینوں میں بے روزگاری کافی بڑھ گئی ہے باہر، چوریاں بہت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ چوریاں ڈاکے بے روزگاری کی وجہ سے ہیں یا یہ بھی آپ کی اپوزیشن کا کوئی کھیلا ہوا کھیل ہے؟ دیکھیں، چوریاں روکنا یہ وفاقی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ صوبائی فیکٹر ہے۔ آپ اگر سندھ کی بات کر رہی ہیں تو اس کی ساری تر ذمہ میں داری پنجاب جو کی ہے، بات بھی کر رہی ہوں، پنجاب میں اتنی نہیں ہے، پنجاب میں بھی شروع ہو چکی ہاں بالکل۔ دیکھیں، ہر جگہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی، لیکن ہماری گورنمنٹ رائٹ پاتھ پہ، صحیح راستے پہ چل رہی ہے۔ بے روزگاری آئی لیکن کرونا عمران خان کی وجہ تو نہیں لے کے آیا، یہ تو ایک قدرتی آفت تھی جو آئی، اور اس کرونا میں بھی عمران خان نے پاکستان کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ احساس پروگرام کے ذریعے جو نیڈی فیملیز تھی ان کو 12,000 روپے دیے گئے، 66 ارب روپے کا پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا احساس پروگرام کے تحت، اور اس میں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو جو ہے امداد دینی تھی۔ کہیں پہ ایسی سننے میں آیا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے تھے وہی احساس پروگرام میں ڈال کے وہ خان صاحب نے سب کو بانٹ دیا۔ نہیں جی، احساس پروگرام جو ہے یہ عمران خان نے شروع کیا، ثانیہ نشتر جو ہے، ثانیہ نشتر صاحبہ اس کو دیکھ رہی ہیں، اور یہ جو ہے وفاقی گورنمنٹ کا ہی ہے، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی مطلب اس کا بتاؤں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو احساس پروگرام ہے نا، یہ بالکل شفاف طریقے سے چل رہا ہے۔ اچھا، جو نیڈی پرسن ہوگا اسی کو پیسے ملنے، ہر ایک کو نہیں مل سکتے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کے سامنے 8 لاکھ
70,000 लोग ऐसे रजिस्टर थे जो उस प्रोग्राम के अहल ही नहीं थे, मिनिस्टर्स थे, उनके रिश्तेदार थे, 17-18 ग्रेड के जो ऑफिसर्स थे उनकी फैमिली थी, उनकी मतलब वो सारे पैसे उनके घर जा रहे थे? वो तकरीबन 7,80,000 लोग तो ऐसे रजिस्टर थे। एहसास प्रोग्राम इतना शफाफ है کہ میں اپنی پارٹی کا ایم پی اے ہوں, میرے پاس اگر کوئی آئے اور وہ اہل نہیں ہے احساس پروگرام میں رجسٹریشن کا, تو میں بھی اس کو جو ہے رجسٹر نہیں کرا سکتا. اتنا شفاف بنیادوں پر ہو رہا ہے. اچھا, یعنی کہ یہ ساری ایک مطلب یہ ایک پروپیگنڈا تھا, ایک ریومر ہے. خان صاحب کے آنے کے فوراً بعد ایک آرڈر آیا تھا انکروچمنٹ کا, کہ جس میں دکان میں سے سامان وہاں تک ہی رہے گا جہاں تک دکان ہے, وہاں سے باہر نہیں جائے گا. تو یہ آرڈر خان صاحب کے آنے کے فوراً بعد کس نے دیا تھا؟ دیکھیں, یہ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے, اس میں عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, اور کورٹ کے آرڈرز کو فالو کرنا تمام اداروں کی بھی ذمہ داری ہے اور شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں, انہوں نے یہ اس لیے دیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فٹ پاتھ پر لوگوں کا, عام پبلک کا چلنا مشکل ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے یہ ایکشن لیا تھا. اس میں عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, نہ یہ خان صاحب کے کہنے پہ ہوا ہے. لیکن لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ خان صاحب کے آنے کے فوراً بعد ہوا ہے, تو یہ شاید خان صاحب کا آرڈر نہیں. وہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کلیئر کر دوں کہ یہ چیف جسٹس صاحب کے آرڈر تھے, اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اچھا, چائنا کٹنگ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر طرف چیزیں اکھڑ چکی ہیں اور کچھ بھی بن نہیں رہا ہے. دیکھیں, چائنا کٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں شروع نہیں ہوئی. یہ آج سے پہلے جو پارٹیز تھی انہوں نے جو ہے چائنا کٹنگ کے نام ہم یہیں سے اپنی بات کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آ کے ویورز ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.